اب مولانا سے بھی یہ سن لے، اور بہت مختصر سے ہے، اس کے بعد یہ اس کو آج کی اس محفل کو اس خوش فہمی کے ساتھ خاتمہ دیں گے کہ ہم نے بہت سارے تصوف کے اور اس کے پہلوؤں پہ روشنی ڈالی، اور اللہ تعالیٰ میرے لیے اور سب کے لیے اس کو مولانا کا پھر ایک کمال ہے، مولانا کا پھر یہ کمال ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے آپ کو پہلے مثال پیش کرتا ہے۔ یہ اس کی خوبی عجیب سا ہے کہ جیسا ہو پہلے وہ مثال پھینک دیتا ہے آپ کو، لا کر کے وہ مثالوں کے یہ پہلو پھر یہ پہلو پھر یہ پہلو، جب ٹک کر کے اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے جو اصل مقصد ہے، آپ کو ایسے سمجھ آ جاتی ہے جیسا آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ ایسے ہوا تھا کہ ایک مرتبہ سلطان محمد خوارزم، یہ ایک بادشاہ گزرا، یہ اہل تشیع کا بہت خلاف تھا، بہت ایک تاریخ ہے اس کا، بہت کام کیا، بہت ہے وہ جو کو تاریخ کا پتہ ہے اس کا۔ وہ جس شہر میں جاتا تھا ایک قسم قسم کی شرائط رکھتا تھا، اور کہ یہ شرط ہے تم لوگوں کے لیے، یہ شرط ہے۔ تو جب وہ پہنچا تو جس نے سبزوار شہر پہنچا، سبزوار میں گیا، سبزوار میں اس نے 1,00,000 آدمیوں کے سر سے، کہتے ہیں اس زمانے میں، قلعہ بنایا۔ تو اس نے سبزوار شہر کے جس کے تمام لوگ جنگ کے لیے تھے، جنگ کر کے لیا، ان لوگوں نے قتل سے امان چاہی، تو انہوں نے کہا کہ میں قتل نہ کروں جب آپ کی فتح ہوگی، تو انہوں نے ایک شرط رکھ دیا کہ آپ ایک شرط میرا پورا کریں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا آپ شہر کو۔ شد محمد الف علو خوارزم شاہ در قتال سبزوار پرتبا، بہادر محمد خوارزم شاہ لگا تباہی پہلی سبزوار شہر کے قتال میں، اس کے لشکروں نے ان کا محاصرہ کر لیا، اس کے سپاہی دشمن کے قتل میں لگ گئے، انہوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا کہ ہمیں امن دے دو، ہمیں حلقہ بگوش بنا لے، جان بخش دے ہمارے۔ جو خراج، جو بدلہ ٹھیک تجھے چاہیے وہ ہر موسم میں ہماری جانب سے تیرے لیے بڑھ گئے، آپ نے ہمارے اوپر جو رکھنا ہے مہربانی کرے وہ دیتے۔ اے شیر دل، ہمارے جان تیرے ملکیت ہے، کہہ دے ہمارے پاس کچھ دن امانت میں رہے، ہماری جان چھوڑ دو، امانت ہے آپ کی۔ اس نے کہا تم اپنی جان مجھ سے نہیں چھڑا سکتے ہو جب تک کہ ایک ابو بکر میرے سامنے حاضر کر دو۔ اس نے بولا تم ایک ابو بکر نام آدمی ہمارے میں تھا، اب سبزوار میں حضرت عمر کا نام، حضرت ابو بکر صدیق کا نام تو ناممکنات میں سے ہے، اب ان کو پوری شہر میں ہلچل مچ گیا کہ جب تک ابو بکر نام کا اپنے شہر سے میرے پاس ہدیہ نہ لاؤ گے، اے بگڑے ہوئے قوم، اے کمینہ قوم، میں کیتی کی طرح تمہیں کاٹوں گا، نہ خراج لوں گا اور نہ یہ چکنی چپڑی باتیں سنوں گا، یہ تمہارے مٹھے مٹھے باتیں اور یہ لے لو اور یہ لے لو، یہ نہیں لوں گا۔ تو انہوں نے اشرفیوں کو بورا اس کے سامنے لا ڈالا کہ ایسے شہر سے ابو بکر نہ مانگ۔ انہوں نے ایک بوریاں لائے سونے اور اس تحفوں کا، بولا خدا کے لیے اس شہر میں ابو بکر آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک۔ ابو بکر سبزوار میں کہاں ہو سکتا ہے، یا خشک ڈیلا نہر میں، کیا مٹی کا وہ جو لٹا یا وہ جو گارا ہوتا ہے کیا وہ نہر میں مل سکتا ہے؟ وہ تو گل جاتا ہے، ادھر پانی ہو جائے، پتھر تو مل سکتا ہے پانی کے نہر میں، گارا تو نہیں مل سکتا ہے، تو آپ ہم سے گارا مانگ رہے۔ اشرفیوں سے منہ پھیر لیا اور کہا اے کافرو، جب تک کہ تم ابو بکر کا تحفہ میرے پاس نہ لاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بچہ نہیں ہوں کہ سونے اور چاندی سے حیران رہ جاؤں، میں کوئی بچہ نہیں ہوں کہ تمہاری یہ چاندی اور سونے مونے میں لالچ میں آ جاؤں کھیلنے کے، جیسا بچے کو کوئی دے دیتے وہ کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اے حقیر، جب تک تو سجدہ نہ کرے گا فرض سے نہ چھٹے گا، خواہ تو مقعد سے سارے مسجد کو ناپ ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مسجد آپ جاتے ہو تو سجدہ ضروری ہے، مولانا فرماتے ہیں اگر تم ادھر سے سارا مسجد کو ناپ کرو سجدہ تو ادا نہیں ہوتا۔ بادشاہ نے اس سے کہا سجدہ چاہیے مجھے، ابو بکر چاہیے،
تم اپنے مقد سے پوری مسجد کو ناپ کرو، سجدہ نہیں ہوتا آدھا جب تک تم یہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے دائیں بائیں جانب جاسوس دوڑائے کہ اس ویرانے میں کوئی ابو بکر کہاں ہے۔ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد جب وہ دوڑ پڑے، انہوں نے ایک لاغر ابو بکر پا لیا۔ اس کو ایک بہت کمزور ابو بکر کہیں خرابے میں پڑا ہوا تھا، مسافر تھا اور مرض کی وجہ سے پڑا رہ گیا تھا۔ وہ گزر رہا تھا تو وہ آگے نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے، تو وہ پڑ گیا۔ انہوں نے لاغر ابو بکر پا لیا، مسافر تھا اور مرض کی وجہ سے پڑا رہ گیا تھا۔ مریض ہو کر وہ وبا زدب ویرانے کے گوشے میں، وبا سے وہ بیمار تھا اور ایک ویرانے میں موتی بھرے سر و سامان، مرض کی وجہ سے دل کا خون چہرے پر چھڑک ہو گئی۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ویرانے میں خزانہ دے دیا کہ مل گیا آدمی، اس کو لایا، تو اس کو بولا چل۔ اس نے بابوئی اگر میں چلنے کا ہوتا تو میں اپنے سفر پہ نہ چاہتا، میں کہاں چل سکتا ہوں۔ ویرانے میں وہ ایک اجڑے ہوئے گوشے میں سو رہا تھا۔ جب انہوں نے اس کو دیکھا فوراً اسے کہا اٹھ کہ بادشاہ تیرا طالب ہوا ہے، کیونکہ تیرے وجہ سے ہمارا شہر قتل سے بچے گا۔ اس نے کہا اگر میرے پاس پاؤں چلنے کی طاقت ہوتا، اپنا راستہ اپنی منزل کو نہ چل دیتا، میں اس دشمنستان میں کب ٹھہرتا، میں اس سے تم جیسے لوگوں میں ٹھہرتا، دوستوں کے شہر کی جانب سواری ہانک دیتا، جہاں میں نے جانا ہے میں نے ادھر ہی کرنا تھا۔ انہوں نے ایک تابوت اٹھایا، کاندھے پر ابو بکر کو سوار کر لیا، انہوں نے اس کو چارپائی پہ بٹھا دیا اور لوگوں نے اس کو پکڑ کر کے ابو بکر کو لایا۔ سب خوارزم بادشاہ کی جانب دوڑے، اس کو لے جا رہے تھے تاکہ وہ نشانی دیکھ لے، یہ دنیا، یہ ہمارے عالم خلق جو ہے یہ سبزوار ہے، ٹھیک مولانا، اور مرد خدا اس میں رائگان اور نیست ہے۔ اس دنیا میں آپ کو مرد اور وہ نہیں ملے گا، وہ نیست ہے۔ وہ خدائے بزرگ بمنزل خوارزم شاہ کے ہے، اور وہ جو بادشاہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مثال آپ کو میں نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف میرا اشارہ ہے کہ وہ آپ سے چاہتا کیا ہے، جیسا وہ بادشاہ چاہ رہا تھا۔ اس ذلیل قوم سے دل کا طالب ہے اللہ تعالیٰ، اس ذلیل قوم سے جیسا وہ ذلیل قوم سے ابو بکر مانگ رہا تھا، اللہ تعالیٰ اس تمام مخلوق سے دل مانگ رہا ہے کہ بھائی دل مجھے دے دو، اور دل ہم نے دوسروں کو دیا ہوا ہے۔ ابو بکر ہمارے یہاں نہیں ہے اس شہر میں، ٹھیک۔ رسول نے فرمایا گفت لا ينظر الى تصویرکم فابتغوا ذا القلب فی تدبیرکم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا تمہارے صورت کو نہیں دیکھتا، بس اپنے عقل تدبیر میں صاحب دل کو تلاش کر، کوئی ابو بکر کو تلاش کر۔ منز صاحب دل کنم در تو نظر، میں صاحب دل کے ذریعے سے تجھ میں نظر کرتا ہوں، نہ کہ صورت اور سجدہ اور عطا زر کے ذریعے سے۔ یا تم نے اپنی عبادتیں، اپنے طریقے جو تم کر رہے ہو وہ سب کرتے ہو اپنے نفس اور اس کو خوش کرنے کے لیے، اس سے ذرا ایک دفعہ مجھے ابو بکر نام تو لے آؤ، دل کو تو ثابت کرو، سالم کرو، چونکہ تم نے اپنے دل کو دل سمجھ لیا ہے۔ خرابی کدھر ہے کہ ہمارا دل پہ ہم توجہ نہیں دیا، ہم اس سے بڑے مطمئن ہیں کہ دل ہمارا دل ہے۔ آپ اس سے پوچھو دل ہے، وہ کہتا ہے ہاں۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے پشاور والا، یہ چاچا اول خان، یہ جو اس کے والد نہیں ہے، یہ اس کے چاچا اول خان ہمارے والد صاحب سے بیعت ہو گئی، بہت بزرگ آدمی تھے وہاں پر۔ وہ جب لوگ آتے تھے اس سے بات کرتے تھے، میں نے کہا وہ کیا بول رہا تھا، کہتے پتہ نہیں نابالغ آیا ہوا تھا۔ وہ 40-45 سال کا آدمی ہوتا تھا تو میں اس سے کہتا تھا چاچا وہ تو بڑا آدمی تھا، بولا بالغ نہیں تھا ابھی۔ جب تک اس کو حقیقت کی بات نہیں وہ صرف بالغ اس کو کہتا تھا کہ جو اس حقیقت کو سمجھتا تھا، وہ کہتا یہ بالغ نہیں ہے، یہ بالغ دا بالغ نہ دے۔
چونکہ تو نے اپنے دل کو دل سمجھ لیا ہے، اس لیے تو نے صاحب دل کی جستجو ترک کر دیا۔ تم نے دل کو صحیح سمجھا، نہ تم اس کا علاج ڈھونڈتے ہو اور نہ تم اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہو اور نہ تم اس کے صاحب دل کو ڈھونڈتے ہو۔ وہ دل، میں جس کی بات کر رہا ہوں، مولانا فرماتے ہیں وہ دل کی گر ہفت چوئین ہفت آسمان اندر و آید شواد یا وہ نہان۔ اگر ایسا میں دل کی بات کر رہا ہوں نا کہ اگر 700 آسمانے لیاؤ، مثال وہ پیسوں کے کر رہا تھا نا کہ بادشاہ کے سامنے پیسے لایا، یہ لایا، وہ کہتا ہے بادشاہ کا دل میں وہ چیزیں نہیں تھے۔ میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر تو 7 آسمانوں کی نعمتیں بھی اس کے سامنے لیا ہے نا، وہ اس کے لالچ میں اور اس کے میں نہیں جائے گا۔ میں اس دل کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں آئے تو وہ گم اور پوشیدہ ہو جائے۔ دل کے اس طرح کے ریزوں کو دل نہ کہا۔ سبزوار کے اندر ابو بکر کو تلاش کر، یہ جو ہمارے دل ہے اس کو دل مت کہا، یہ ریزہ ریزہ ہے، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہے، یہ ریش ریش ہے اس کے محبتوں سے اور غفلت کی گرفتاریوں سے، اس کو دل نہ کر، کسی ابو بکر کو تلاش کر۔ صاحب دل چرخا آئینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ 6 جانب سے اس میں دیکھتا ہے۔ دل تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 6 طرف سے اس میں نظر آئے، اس میں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہوں، میں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہوں۔ جوشش جہت میں ٹھکانہ رکھتا ہو، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ماں سوائے اللہ کو کب دیکھتا ہے؟ وہ دل ہوتا ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی یہ ماں سوائے اللہ کو کسی چیز پہ وہ توجہ نہیں ڈالتا ہے دل۔ اگر وہ صاحب دل نظر کرتا ہے، ادھر کہا کائن و بائن، کیا بولا؟ کائن و بائن۔ مولانا اس کو کیا بولتا ہے؟ مولانا فرماتا ہے کیونکہ وہ اگر وہ صاحب دل نظر کرتا ہے اس اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جن چیزوں پہ واسطہ ہے اور نظر ہے وہ اندر سے پھر بھی اللہ کے لیے۔ جیسے ہمارا تمام چیزیں نفس کے لیے ہے، اس کا تمام چاہت نفس کے لیے ہے، اس کے تمام عزت نفس کے لیے ہے، اس کے تمام چیزیں وہ نفس کے لیے مانگتا ہے، وہ اسی طرح جو چیز مانگتا ہے وہ اللہ کے لیے مانگتا ہے، کیونکہ وہ ہر حالت میں اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو منتخب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بغیر کبھی کسی کو عطا نہیں کرتا۔ میں نے واصل بحق کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا، جیسے اس مجدد صاحب نے کہا کہ اب میں آگے بات نہیں کروں گا، وہ پھر ادھر ادھر ہو جائے گا۔ وہ بھی کہتے ہیں میں نے واصل بحق اس دل کے آپ سے علامت بتا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ وابستہ ہو، اس کو تلاش کر۔ اس کے وہ اتصال جو بیان نہیں ہو سکتا اس کا بیان کرنا تکلف ہے۔ وہ جو اللہ کے ساتھ کس طرح وصل ہے وہ باتیں ذرا تکلف کی اگر میں کروں تو شاید ذہنوں سے اوپر ہو جائے۔